یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو الہامی بشارتیں تھیں. اب میں نے پیچھے وعدہ کیا ہے کہ میں الہامی بشارتیں 6, 7 اور 9 کے متعلق بعد میں بتاؤں گا. اب میں ان کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. سامعین کرام، یہ تینوں الہامی بشارتیں جو ہیں 6, 7 اور 9 اس طرح ہیں. 26 دسمبر 1905 کو اللہ تعالیٰ محمد مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام اسمہ غلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی. انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی. ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے. تذکرہ صفحہ 500. مارچ 1906 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک. ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا. میں پھر پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ان بشارتوں میں براہ راست اللہ تعالیٰ غلام کی بشارت دے رہا ہے اور غلام کو اللہ تعالیٰ نافلہ قرار دے رہا ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ بشارت نافلہ کی نہیں دے رہا. یہ بڑی غور طلب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سب ان باتوں کا مجھے علم دیا گیا ہے کہ بتا ان لوگوں کو. تیسری بھی سن لیجئے، یہ 1906 کو ہوئی تھی. اس میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک. ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا. تذکرہ صفحہ 554. پھر میں کہتا ہوں کہ براہ راست ان تینوں الہامی بشارتوں میں غلام کی بشارت اللہ نے دی ہے ملہم کو، اور اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے نافلہ کہا ہے. براہ راست نافلہ کی بشارت ان تینوں الہامی بشارتوں میں نہیں دی گئی. اے میرے سادہ زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامنے کرام، جب میں آپ لوگوں کو زندہ درگور کہتا ہوں غصہ نہ کرنا میری بات سا. آپ اپنی عملی جو حالت ہے آپ کی اس پہ غور کریں. آپ زندہ درگور ہی ہیں، اور کیا ہے. اور آپ کا ہی وہ الہامی پیشگی مسلم موت میں جب چلہ ہوشیارپور پہ نازل ہوئی تھی ملہم پر، تو آپ کا ہی ذکر ہے نا. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں. تو وہ کون ہو؟ زندہ آپ ہی تو ہے. غصہ نہ کیا کرو. دلیل سے میں جو کہتا ہوں دلیل سے کہتا ہوں سب باتیں. اگر آپ مجھ کو جھٹلانا چاہتے ہیں بسم اللہ آئیں میدان میں. اپنے مولویوں سے کہیں، اپنے خلیفوں سے نام نہاد کو کہیں کہ جناب دلیل کے ساتھ میرے دعوے کو جھٹلا دیں تو میں انشاءاللہ اسی وقت چھوڑ دوں گا دعویٰ. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کوئی جھگڑا تھوڑا کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. میں تو اللہ کا فضل جو میرے شامل حال ہو گیا اللہ نے کر دیا، اپنی رحمت کا مجھے نشان بنا دیا، اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈال دی. اب میں اس سے کس طرح میں انکار کر سکتا ہوں؟ ہاں، آپ دلیل کے ساتھ میرے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیں. قرآن کریم کی روشنی میں مرزا غلام احمد السلام کے الہامی کلام جو غلام کے متعلق نازل ہوا تھا اس کی روشنی میں، یا مرزا غلام صاحب کے اپنے تحریرات کی روشنی میں غلط ثابت کر دیں. میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اپنے دعویٰ چھوڑ دوں گا. کوئی ضرورت نہیں مجھے بحث کرنے کی، جھگڑا کرنے کی. میں لعنت بھیجتا ہوں اس نفسانی خواہشوں پر. اگر کوئی کسی انسان کے پاس ہیں تو میں نہیں چاہتا، میری کوئی خواہش نہیں ہے. میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا. اللہ نے کہا عبد الغفار ادھر آ جا، تو میں تو اس کی جناب سے بھاگ نہیں سکتا. آپ جو مرضی کریں. تو میں پھر کہتا ہوں کہ اے میرے سادہ اور زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، غلام کی مذکورہ تینوں الہامی بشارتوں میں غلام کو نافلہ قرار دے کر اس کی بشارتیں دی گئی ہیں. براہ راست نافلہ کی بشارت نہیں ہوئی. ملہم نے اس نافلہ سے مراد اپنا پوتا سمجھ کر نافلہ موت کی اس بشارت کو اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد پر چسپاں کیا تھا. جیسا کہ آپ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 228 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی ذہن جلد 22 ہے، 42واں نشان یہ ہے کہ خدا نے نافلہ کے طور پر 5ویں لڑکے کا وعدہ کیا تھا، جیسا کہ اس کتاب مواہب الرحمان کے صفحہ 139 میں یہ پیشگوئی لکھی گئی تھی. وبشرنی بخامس فی عین من الاحیان، یعنی 5واں لڑکا جو 4 سے علاوہ بطور نافلہ پیدا ہونے والا تھا، اس کی خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ کسی وقت ضرور پیدا ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک اور الہام بھی ہوا کہ جو اخبار البدر الحکم میں مدت ہوئی کہ شائع ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، یعنی وہ ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں، یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جو نافلہ ہوگا، یعنی لڑکے کا لڑکا، یہ نافلہ ہماری طرف سے ہے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں، چنانچہ قریباً 3 ماہ
کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا، سو یہ پیشگوئی 4.5 برس کے بعد پوری ہوئی۔ بعد ازاں سامعین کرام، ملہم کا یہ پوتا مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی فوت ہو گیا۔ یاد رکھنے کے لیے میں سامعین کو 3 اہم باتیں یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں اور بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ عام جو احمدی بھائی ہیں میرے، وہ بھی اس کو سوچیں اس پر۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1، مسلم موعود یا پس موت کی الہامی پیشگوئی جن 2 لڑکوں یعنی مرزا بشیر احمد اول اور مرزا مبارک احمد پر چسپاں کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لڑکوں کو فوت کر لیا۔ اس ڈاکٹر یحییٰ نے اپنی یوٹیوب جو ہے مسلم موعود کے حوالے سے 2 ویڈیو بنائی تھی۔ اس میں ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ بشیر احمد کو مار دیا۔ یقین کریں کہ میں نے اپنی کتابوں میں، اپنے مضامین میں، اپنے لیکچروں میں، خطبات میں کبھی بھی بشیر احمد کے متعلق، مبارک احمد کے متعلق یا مرزا نصیر احمد کے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیے کہ اللہ نے ان کو مار دیا۔ یہ غیر مہذب لفظ ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو فوت کر لیا۔ اتنا ڈاکٹر یحییٰ جھوٹا آدمی ہے کہ میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ جمبا کہتا ہے کہ وہ اللہ نے مار دیا اس کو، بلکہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے میرے متعلق، میرے خلاف یہ اس کی جھوٹی باتیں کرتا بندہ۔ آپ اس سے ان کی ویڈیو سنا کریں اور غور سے سنا کریں اور احتیاط سے کام لینا کہ یہ بندہ اس کا کام کیا ہے، یہ کرتا کیا پھر رہا ہے۔ لوگوں کو سچ دکھانا اس کا مطلب نہیں، صرف لوگوں کو گمراہ کرنا اور اشتعال دلانا اس کا مطلب ہے ڈاکٹر یحییٰ کا۔ دوسری بات سن لیجیے کہ نافلہ موت کی پیشگوئی اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد پر حضور سامنے چسپاں کی تھی، وہ پوتا بھی فوت ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ ملہم نے اپنے جن لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھے تھے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، وہ زندہ رہے اور انہیں طویل عمریں پائیں۔ اسی طرح ملہم نے جن پوتوں پر نافلہ موت کی پیشگوئی نہیں لگائی تھی، وہ پوتے بھی مثلا مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد وغیرہ 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 کافی پوتے ہیں، وہ سارے زندہ رہے اور انہوں نے بھی طویل عمریں پائیں۔ یہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں کہ جن لڑکوں کے متعلق مرزا غلام صاحب پسے موت مسلم موت کی پیشگوئی کو چسپاں کر دیتا ہے، اللہ ان کو فوت کر لیتا ہے، اور جن کے نام بطور تفاور رکھتا ہے ان کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اس میں کوئی راز ہے۔ اور پھر جن پوتوں، جس پوتے کے متعلق مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں وہ نافلہ موت کی پیشگوئی اس پر لگا دیتے ہیں، اس کو فوت کر لیتا ہے، مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اور جن پوتوں جو بعد میں پیدا ہوئے، جن پوتوں پر مرزا غلام صاحب نے بہرحال نافلہ موت کی پیشگوئی نہیں لگائی، تو وہ پوتے زندہ رہے۔ ہاں، وہ خود اپنے آپ پر یا بشیر الدین محمود پر پیشگوئیاں لگاتا رہا، تو اللہ نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بھی یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے مبشر الہام اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے، اللہ مالک ہے ان الہاموں کا۔ اور دوسرا یہ کہ مرزا غلام صاحب جس پر اللہ نے یہ نازل کیے تھے، اس کا معاملہ بڑا سنجیدہ تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے اگر کوئی بات اجتہادی غلطی کے طور پر نکل گئی ہے تو میں اس غلطی سے اپنے بندے کو صاف کر دوں، ان اجتہادی غلطیوں کو اٹھا لوں۔ یہ ساری دونوں لڑکوں کو فوت کرنا اور پوتے کو بھی فوت کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی اجتہادی غلطیوں کو رفع کیا، اٹھایا درمیان میں سے، کیونکہ ان دونوں لڑکوں کو فوت کر کے اور وہ پوتے کو بھی فوت کر کے اللہ نے کلیئر کر دیا کہ جن لڑکوں پر میرے ملہم نے یہ الہامی پیشگوئی مسلم موت یا پس موت یا مسلم لگائی تھی، ان کو تو میں نے فوت کر دیا، وہ تو دنیا میں زندہ ہی نہیں رہے۔ اور جس پوتے پر نافلہ موت کی پیشگوئی لگائی تھی اس کو بھی فوت کر لیا۔ اور جو زندہ رہے، اللہ مرزا غلام سے ان پر پیشگوئی لگائی ہی نہیں ہے۔ مرزا ناصر احمد کو اگر کوئی پوتا وہ نافلہ موت بناتا ہے، بشیر الدین محمود بنا رہا ہے، لیکن مرزا غلام علیہ السلام نے نہ مرزا ناصر احمد پر، نہ مرزا طاہر احمد، یہ بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ ہاں، جس پر اپنی زندگی میں مرزا غلام صاحب نے نافلہ موت کی پیشگوئی اپنے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود پر لگائی تھی، اللہ نے اس کو فوت کر لیا، تاکہ اصل جو نافلہ موت ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا الہامی پیشگوئی مسلم موت یا پس موت کے متعلق جو الہامات نازل اللہ نے فرمائے تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو، اصل غرض و غایت کو بچایا، زندہ رکھا اور اپنے ملہم کی اجتہادی غلطیوں کو درمیان سے اٹھا دیے۔ یہ اصل میں بات ہے۔ سامعین کرام،
میں اب بتاتا ہوں یہ نفل موت کے بارے میں مزید کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اور 80 میں فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک نماز کو قائم کر، اور فجر کے وقت قرآن کے پڑھنے کو بھی لازمی سمجھ۔ یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا بارگاہ الہی میں ایک مقبول عمل ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں اس قرآن کے ساتھ نماز تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے بطور نفل یعنی زائد انعام کے ہوگا۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں پڑھی تو آپ دیکھیں دن میں لاکھوں کروڑوں انسان دن رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، تو یہ مقام محمود ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ بین ہی اسی طرح جس طرح ابھی میں نے بنی اسرائیل کی آیات پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ کر سنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آہم کو مقام محمود پر فیض کرنے کے لیے یہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے فرمایا، اور آپ پھر پڑھتے رہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصہ میں اس قرآن کے ساتھ نماز تہجد پڑھا کر یہ تیرے لیے بطور نفل زائد انعام ہوگا۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود فیض کر دے۔ سامعین کرام، بین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مولوی حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نافلہ موت کی پیش گوئی بھی کسی پوتے کی بجائے دراصل بطور زائد انعام کے اسی موت ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق نازل فرمائی تھی، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں ملہم کو بطور نشان بخشی تھی۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور عارف احمد صاحب، سنیے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ یہ دنیا کی چند روزی آپ مجھ سے بحث میں لڑائی کرتے پھر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے دعا بھی کرو، مت بھی مانگو کہ اے اللہ اگر عبدالغفار جمبا صادق ہے تو ہمیں اس کی قبولیت سے محروم نہ کرنا، ہمیں ہدایت دے سچائی کی طرف۔ آپ اگر طلب کے ساتھ سچے دل کے ساتھ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو یقیناً آپ ہدایت پا جائیں گے۔ میری مخالفت کرنے کو میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں سچ بتا رہا ہوں سب کو، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جس کی روشنی میں تو ایک عمومی انسان ہوں، مذہبی طور پر بے علم انسان، بے علم خاندان میں پیدا ہوا انسان ہوں، جنگل میں، جس کو بچپن قرآن کریم نظر پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یعنی میں صاف کہتا ہوں، اس میں کیا شرم والی بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہ انسان تمہیں بتا رہا ہے باتیں۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں موت ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 ذکی، نمبر 2 حلیم، نمبر 3 سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری باطنی سے پر کیا جانے والا، نمبر 4 مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء قرار دیا تھا۔ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہونے والے غلام سے متعلق مبشر الہامات میں بھی وہ 11 بنتے ہیں۔ زیادہ تر انہی صفات کا نزول فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کو اور آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعہ سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ چلہ ہوشیارپور میں نشان رحمت یا ذکی غلام، جسے ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا،
اس الہامی پیشگوئی کے بعد نازل ہونے والی 11 الہامی بشارتوں میں نئے غلاموں کی بشارتیں نہیں دی گئی ہیں، بلکہ ان میں چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے نشان رحمت یا ذکی غلام کی بشارتوں کو ہی 11 دفعہ دہرایا گیا ہے، ملہم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ذکی غلامی مسیح الزماں یعنی مجھ سے موعود نے ابھی پیدا ہونا ہے، اور ثانیاً یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی۔ ثالثاً اور یہ نشان رحمت یا یہ ذکی غلام یا مجھ سے موعود یا پس موعود ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے، بلکہ یہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد ملہم کی جماعت میں پیدا ہونے والا وجود اس کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور عارف احمد صاحب، میرا چیلنج ہے، میری ان باتوں کو جو میں بتا رہا ہوں توڑ کے دکھاؤ دلیل کے ساتھ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکوں سے تو باہر نکال دی پیشگوئی، ان کے لڑکوں کو فارغ کر دیا۔ اگرچہ مرزا غلام صاحب پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی تو ان کی خواہش بھی تھی، پڑھیں ان کی کتابیں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے جس کو نوازنا چاہے وہ نوازتا ہے، بندے نہیں۔ ملہم بھی نہیں حق رکھتا تھا کہ اس پیشگوئی کے مصداق کو وہ خود بناتا پھرے، نہ ملہم کی اولاد حق رکھتی ہے اس بات کا کہ وہ اس الہامی پیشگوئی مسلموت کے جھوٹے دعوے کر کے اپنے پر وہ فٹ کرتے رہیں۔ نہیں، یہ 13 مبشر الہام جو ہیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کا فضل ہیں، مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ میں اے ملہم تجھ پر نازل کر رہا ہوں۔ لیکن ان الہامی چلہ ہوشیارپور میں جس کی وہ پیشگوئی دی گئی تھی، نشان رحمت کی ذکی غلام کی، اس بشارت کا مصداق اللہ تعالیٰ نے کس کو بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ نے کرنا تھا، کسی نے نہیں کرنا تھا۔ جماعتی احمدیہ میں یہی رفڑ پہ گیا، وہ اپنے ہاتھی لے کے بہ گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں بس جماعت پر قبضہ ہو گیا۔ 1944 میں 1914 میں مرزا صاحب فوت ہو گئے، بشیر الدین محمود قائد بن گیا، اب جو بھی ہے ہم نہیں فیصلے کرنے ہیں نا۔ تمہارے ان جھوٹے دعووں کو، بشیر الدین محمود کے ان کے جھوٹے فیصلوں کو آج یہ نتیجہ ہے کہ تم عذاب میں پھنسے ہوئے ہو، تم میرے آگے دوڑتے پھر رہے ہو، کیوں نہیں میرے ساتھ بات کرتے؟ اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو یہ مصیبت تمہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہو، بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین جو جھوٹے ہیں سارے خلیفے بنے پھرتے تھے، انہوں نے ڈالا تمہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس کا جو مصداق ہے اللہ تعالیٰ کے یہ الہام ہیں، مرزا غلام صاحب کو اللہ نے عزت دی، اس پر نازل فرمایا ہے۔ ان الہاموں کا مصداق بھی تو اللہ نے بنانا تھا نا، لوگوں کا تو حق نہیں ہے کہ خود ہی فیصلے کرتے کریں، لگاتے پھریں۔ نہیں، یہ لگانا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والی باتیں ہوتی ہیں، اس کے ان کے جھوٹے کام کرنا۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ کے جو اعتراض ہیں ان کے جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ اب تھوڑا سا اصل بات میں نے تفصیل بتا دی ہے الہامی پیشگوئی مسلم موت یا پس موت کے حوالے سے، اب میں تھوڑی سی باتیں بتا دوں، اگرچہ تھوڑا میرا لیکچر طویل ہو رہا ہے لیکن لوگوں کے فائدے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر یحییٰ کو بتانا چاہتا ہوں اور پورے احمدی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح 1 صدی قبل 30 قرآنی آیات جو تھیں جو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، وہ ان 30 آیات کی وجہ سے مسلمانوں نے جو متقی مسلمان تھے انہوں نے حیات مسیح کے غلط عقیدے کو چھوڑ کر مرزا غلام صاحب کے دعوے کی طرف توجہ کی تھی۔ یہ 30 آیات توجہ مبذول کرنے کی وجہ بنی 1 صدی قبل۔ بین ہی یہ 11 یا 13 مبشر الہام جو میں پیش کرتا ہوں جماعتی احمدیہ کے آگے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے، اللہ نازل کرنے والا ہے۔ یہ 30 آیات کی طرح اسی طرح اللہ نے میرے لیے یہ بنائے، نازل کر دیے کہ میرا بندہ جب اس کو میں کھڑا کروں گا، یہ 13 الہامی بشارتوں کی وجہ سے لوگ پھر جو متقی ہوں گے، عبدالغفار جمبا جو ہوگا جس کو میں کھڑا کروں گا، اس کے دعوے کی طرف وہ متوجہ ہوں گے۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر یحییٰ تمسخر اور ٹھٹھے کرتا پھر رہا ہے اپنی وہ 13 مبشر الہامات کی جو ویڈیو اس نے بنائی ہے۔ دوسری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور احمدی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1 صدی قبل 30 آیات جو تھیں یہ وجہ بنی تھیں متقی مسلمانوں کے لیے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کی طرف توجہ کریں، لیکن جو غیر متقی مسلمان تھے یا جو عام مسلمان تھے انہوں نے دعویٰ مرزا صاحب کی طرف توجہ نہیں کی، نہیں مانا، لیکن ان میں اتنی شرافت ضرور تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت تھی اور قرآن کریم کی بھی عزت تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام ہے۔ انہوں نے 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب
کے متعلق یہ تانا نہیں دیا تھا، یہ تمسخر گستاخی نہیں کی تھی کہ اے مرزا صاحب یہ 30 آیات تو بیساکھیاں بنا رہا ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ گستاخی نہیں کی تھی۔ آج ذکی غلام مسیح العظما کے نزول کے بعد جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام یاد خلیفوں کے یہ ڈاکٹر یحییٰ بنا پھرتا ہے اس کا تماش بین، یہ مرزا غلام صاحب کے ان 13 الہاموں کو سے گستاخیاں یہ کرتا پھر رہا ہے۔ میرے الہام نہیں، مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے، یہ گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے کہ یہ 13 جمبا صاحب کی بیساکھیاں اور توڑتا پھر رہا ہے، اور وہ تمسخر اور ٹھٹھے کی طرح۔ حالانکہ مسلمان جو تھے انہوں نے نہیں مانا مرزا غلام صاحب کا دعویٰ، وہ آج تک وہ بحث کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ گستاخی 30 آیات کے بارے میں نہیں کی تھی مرزا غلام صاحب کے زمانے میں یا آج تک، کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب نے یہ 30 آیات کو اپنی بیساکھیاں بنایا تھا دعوے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ لیکن تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے لوگ ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی، یہ سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کامل یقین ہے یہ مرتد ہیں، مرزا غلام صاحب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ ڈاکٹر یحییٰ مرزا غلام صاحب کو ماننے والا ہوتا، یہ الہام تو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، اس پر فرض نہیں بنتا تھا کہ میری مخالفت میں اتنی گستاخی ان الہاموں کے ساتھ نہ کرتا کہ یہ 13 گستاخیاں جمبا صاحب یہ 13 بیساکھیاں بنا کر پھر رہا ہے، کیونکہ یہ گستاخیاں تو مسلمانوں نے بھی نہیں کی تھیں، تم تو ان سے بھی مطلب کہ دور نکل گئے ہو گمراہی میں، جو یہ کام کرتے پھر رہے ہو۔ اور یہ کہنا آپ کا 13 بیساکھیاں جمبا صاحب بنا رہا ہے، یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کو نہ آپ مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں، نہ اس کے الہامی کلام کی آپ کے دل میں کوئی قدر ہے، کوئی عزت ہے۔ اگر ہوتی تو مسلمانوں کی طرح تم بھی شرافت کا مظاہرہ کرتے، میری مخالفت ضرور کرتے، لیکن ان 13 مبشر الہاموں کو میرے متعلق 13 بیساکھیاں نہ کہتے یا الزام نہ لگاتے، جس طرح مسلمانوں نے مرزا غلام صاحب کو نہیں مانا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مرزا غلام صاحب پر یہ تانے نہیں کیے تھے گستاخیاں کہ مرزا غلام صاحب یہ 30 جو آیات ہیں یہ 30 بیساکھی بنا کر پھر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہو، نہ آپ کا مرزا غلام صاحب پر ایمان ہے، نہ اس کے الہامی کلام پر آپ کا ایمان ہے۔ ہاں، آپ اس کی تحریروں کی طرح جیسے کہ سبز اشعار ہے، یا انہوں نے اپنی تحریروں میں وہ نافلہ محمود کی پیشگوئی کو اپنے پوتے پر لگا دیا، بشیر الدین محمود کے پہلے لڑکے پر، اس طرح آپ کھینچ کے لا رہے ہیں مجھے کہ نہیں کلام مسیح موعود کی طرف آئیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کلام کی طرف آئیں جو مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوا تھا، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، کیونکہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں میرے الہام کی حیثیت ہے جو مجھ پر نازل ہوا، جس کو میں نے شائع کر دیا۔ اور یہ بھی میں نے بارہا بتایا ہے کہ انہوں نے آئینہ کمالات اسلام میں فرمایا ہوا ہے کہ اگر کسی الہام کے متعلق مجھے شک پڑ جاتا یہ میرے نفس کا ہے تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دیتا۔ ان 13 الہاموں کو، مبشر الہاموں کو مرزا غلام صاحب نے زندگی میں شائع کیا، پھینکا نہیں۔ اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ان 13 مبشر الہاموں پر اتنا ہی یقین ہے کہ جس طرح موسیٰ صاحب کو اپنی وحی پر یقین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی پر یقین تھا، جس طرح قرآن کریم پر آنسم کا یقین تھا یا پوری امت یقین رکھتی ہے، میں بھی رکھتا ہوں، اسی طرح مجھے ان اپنے 13 مبشر الہاموں پر یقین ہے کہ یہ سچے ہیں۔ اور ڈاکٹر یحییٰ اس طرح گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے ان 13 مبشر الہاموں کے متعلق، یہ جمبا صاحب کی 13 بیساکھیاں ہیں، جبکہ اس قسم کی گستاخیاں بد زبانیاں مسلمانوں جو بدترین مخالف تھے مرزا غلام صاحب کو، انہوں نے بھی کی تھی، نہیں کی تھی یہ آیات قرآنی کے متعلق۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو ہیں یہ میرا یہ پورا سن لیں، اپنا میرا لیکچر ہوا ہے طویل ہو گیا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو لیکچر میرا ہوگا میں اسی جو لیکچر آج دیا ہے طویل، اس کی روشنی میں اپنا اس کے جو 13 مبشر الہامات کا اس نے ویڈیو لگائی ہے اس کے متعلق مزید تفصیل کروں گا، دکھاؤں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا جھوٹ بولتا پھر رہا ہے بندہ۔ آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ بھی باقی سب احمدی دوست جو ہیں میرے مخالف ہیں یا موافق ہیں جو بھی ہیں، میرے اس لیکچر کو سنیں اور بار بار سنیں، اور پھر اس کی ڈاکٹر یحییٰ کی وہ جو ویڈیو ہے 13 مبشر الہاموں کے متعلق اس کو بھی سن لینا، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی میں امید ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کسی لیکچر میں اس 13 مبشر الہاموں کا جو اس نے دجل فریب کاریاں اور تماش بینیاں کی ہیں، تمسخر اور ٹھٹھے کی ہیں، اس کی پھر مزید کئی شاید میں کھول دوں۔
لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے لیکچر دیا ہے طویل ہو گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن میں تقویٰ ہے یا جو ہدایت پانا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں حقیقت کو، ان کے لیے یہ کافی ہے. اور ان کی جو حیثیت ہے، جو اس نے 13 علاموں مبشر علاموں کے مطابق وہ جو بک بک کی ہے، اس کی بھی حقیقت ان میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو کھل جائے گی. اب میں آتا ہوں سامعین کرام جناب عارف احمد صاحب کے 7 سوالوں کے جواب دینے کی طرف. اور یہ بھی میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں یہ طویل لیکچر دے رہا ہوں، اگر میں نام لے کے نہ بھی جواب دوں عارف احمد کے سوالوں کے، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عارف احمد میں تقویٰ ہوا اور اس نے بڑی غور و فکر کے ساتھ میرا یہ لیکچر سنا، طویل جو ہے لیکچر بار بار سنا، تو انشاءاللہ اگر وہ متقی انسان ہوا تو اس کے جواب ان کو ویسے ہی مل جائیں گے اس کو. لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سوالوں کے تھوڑا سا پڑھ کر میں جواب دے دوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید فائدہ ہو جائے. سامعین کرام، اس کا پہلا کویشچن یہ ہے اپنا عارف احمد صاحب کا. وہ کہتے ہیں تھینک یو مولود صاحب اور stating the fact that Hazrat Masih Maud alayhi salam never mentioned in his writings that Muslim Maud bracket mein Pisse Maud never born until 1907. So what right do you have to interpret 11 or 13 ilhamat differently contrary to the writings and understanding of Mulhim? ترجمہ اس طرح ہے کہ جناب مولود صاحب، یہ حقیقت بتانے کے لیے آپ کا شکریہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1907 تک اپنی کتب میں مسیح موعود بریکٹ میں یعنی پسے موعود کا تعین نہیں فرمایا تھا. بالکل نہیں فرمایا تھا. میرے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے اس لیکچر میں آپ کو وہ حوالے پڑھ دیتا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ لہٰذا آپ کو ملہم کی تفہیم اور تحریروں کے برخلاف 11 یا 13 الہاموں کی تشریح کرنے کا کیا حق ہے؟ میں عارف احمد صاحب آپ کو جواب دیتا ہوں، بلکہ جواب دے چکا ہوں. یہ میرا لیکچر سننا، بار بار سننا، آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی باتیں آپ کو کہہ دیتا ہوں اجمالی صورت میں، کہ سید مولود کی ای میل خاکسار نے نہیں پڑھی جس میں آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن خاکسار عرض کرتا ہے نمبر 1، پہلے بشیر احمد اول کو مولود مسعود فرما کر اس پر مسلم موعود یا پسے موعود کی پیشگوئی چسپاں کی تھی. وہ 15 ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گیا. نمبر 2، پھر ملہم نے 1897 تک اپنے کسی زندہ لڑکے پر مسلم موعود یا پسے موعود کی پیشگوئی کو چسپاں نہیں کیا تھا. میرے پاس حوالے موجود ہیں اس ٹائم بھی، میرے پاس ٹائم نہیں پڑھنے کا. نمبر 3، بعد ازاں اپنے چوتھے لڑکے مبارکان پر اس الہامی پیشگوئی کو چسپاں کیا تھا اور پھر وہ بھی فوت ہو گیا. نمبر 4، ملہم نے اپنے گمان کے مطابق اپنے 2 لڑکوں پر مولود مسعود یا 3 کو 4 کرنے والا یا یہ وہ لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں کی گئی تھی، یہ مطلب چسپاں کی تھیں. ملہم نے کبھی بھی الفاظ جو مسلم موعود ہیں کے ساتھ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت کو اپنے کسی لڑکے پر چسپاں نہیں کیا تھا. عارف احمد، میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، یہ تحقیق کرنا کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موعود کے الفاظ میں وہ چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی پیشگوئی آپ علیہ السلام پر، کیا اس پیشگوئی کو لفظ مسلم موعود میں کسی اپنے لڑکے بطور خاص مرزا بشیر الدین محمود پر چسپاں کیا ہے؟ اگر آپ مجھے دکھا دیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ منہ مانگا آپ کو میں انعام دوں گا. اگلی باتیں بعد میں. نمبر 5، مرزا ہمیشہ ہی مولود مسعود یا یہ وہ لڑکا 3 کو 4 کرنے والا ہے یا یہ وہ لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اس قسم کے الفاظ میں مرزا غلام صاحب نے اپنے دونوں لڑکوں بشیر احمد اول اور مبارک احمد پر یہ پیشگوئی پسے موعود یا مسلم موعود کو چسپاں کیا تھا. آگے سنیے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق تو ملہم نے کسی نام یعنی مولود مسعود یا مولود موعود کے ساتھ بھی مسلم موعود یا پسے موعود کی پیشگوئی کو چسپاں نہیں کیا تھا. نمبر 6، کسی پیشگوئی کے نزول کے بعد جب کبھی دنیا میں اس پیشگوئی کا مصداق دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں جواب دے رہا ہوں کہ کسی پیشگوئی کے نزول کے بعد جب کبھی دنیا میں اس پیشگوئی کا اصل مصداق دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے مصداق کو پیشگوئی کا حقیقی اور صحیح علم دے دیا کرتا ہے. یہ وجہ ہے آج جو میں کہہ رہا ہوں. اور نمبر 7، 13 مبشر الہامی بشارتوں کے سلسلے میں خاکسار ملہم کی تفسیر کے برخلاف اس لیے تشریح اور تفسیر کر رہا ہے کیونکہ خاکسار حلفاً کہتا ہے، عارف احمد صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور باقی سارے میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ سن لیں، کیونکہ خاکسار
پھر میں پڑھتا ہوں 13 مبشر الہامی بشارتوں کے سلسلہ میں خاکسار ملہم کی تفسیر کے برخلاف اس لیے تشریح اور تفسیر کر رہا ہے کیونکہ خاکسار حلفاً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا خاکسار کو مصداق بنا کر اس پیشگوئی کی حقیقت کا علم خاکسار کو بخشا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سب کچھ میں اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اگر میں نفس سے باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ملیا میٹ کر کے میرا نشان تک مٹا دے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں جو بشیر الدین محمود کو جو بناتے پھر رہے ہیں سرے، تو پھر ان کی کامیابیاں بخش دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، مرزا غلام صاحب کی جو تفسیر کے برخلاف کہہ رہا ہوں، اسی طرح مقدر تھا۔ اللہ نے ان کو نہیں علم دیا مرزا غلام صاحب کو اسی علمی پیشگوئی مسلم موت کا، وہ اپنے خیال میں وہ کرتے رہے، نازل ان کے پر پیشگوئی ہوئی تھی، لیکن جن لڑکوں پر بھی انہوں نے لگایا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اس پیشگوئی کے مصداق میں نے کس کو بنانا ہے، تو وہ ان کو لڑکوں میں تو کسی کو بنانا نہیں تھا، اللہ نے وہ لڑکے فوت کر لیے، جن پر چسپاں نہیں کی، بطور تفاول نام رکھے وہ زندہ رہے، اور پھر بشیر الدین محمود انہی میں سے یہ کرتوت کرتا رہا۔ بعد میں یہ سب ڈرامے اس نے پھر کیے ہوئے ہیں، اور جس پوتے کے متعلق ملہم نے سمجھا کہ یہ نافرہ موضوع ہے، اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا، اور جن کو ملہم نہیں کہا تھا مرزا ناصر آپ لگاتے رہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا اس پیشگوئی کا علم دینا، اس حج کو اس کا مصداق بنانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوسرا کویشچن آپ کا یہ ہے کہ از جمبا صاحب مور انٹیلیجنٹ ٹو فگر آل دس آل آؤٹ آفٹر 125 years without any wahi or ilham. These ilhamat were revealed from approximately 1881 to 1907, and promised Masih alayhi salam could not even understand all his life his own ilhamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ترجمہ یہ ہے کہ کیا جمبا صاحب زیادہ ذہین ہیں کہ وہ 125 سال بعد کسی وحی اور الہام کے بغیر، میں نے ابھی حلف اٹھایا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ اس کے انکشاف فرمائے ہیں اس الہامی پیش کے متعلق، ابھی بھی آپ نہیں یقین کرتے، وحی الہام کی اب رٹ لگانی ہے تو کرتے رہیں آپ، کہ وہ 125 سال بعد کسی وحی اور الہام کے بغیر ان الہاموں کو تعین کرتے پھرے۔ الہام اور وحی کے بغیر یہ بندہ باتیں نہیں کر سکتا، اتنی یقین اور اتنے اطمینان کے ساتھ اور حق الیقین کے ساتھ۔ یہ اللہ کی وحی اور الہام ہوتا ہے، یہ اللہ کا اپنا کام ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندے کو وہ عقل یقین دیتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ الہامات اندازاً 1881 سے لے کر 1907 تک نازل ہوئے تھے، اور کیا مسیح موعود علیہ السلام الہام کے بغیر کیا مسیح موعود علیہ السلام ساری زندگی اپنے ان الہاموں کو سمجھ نہ سکے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عارف احمد صاحب خاکسار اس کی وضاحت اپنے اس لیکچر میں کر چکا ہے، دوبارہ اس کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلی لیکچر ہے، بار بار سننا۔ نمبر 2، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب آپ کی اپنی کتاب جو ایام الصلاح کے الفاظ لیکچر کے شروع میں بتایا ہوں، اب یہاں دوبارہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں ان کا۔ وہ یہ کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کی افشا سے منع کیا جاوے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں، آپ کے پاس علم کیا ہے مذہب کا؟ یہ مرزا صاحب کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276۔ شروع میں بتایا ہوں ان باتوں کو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خاکسار حلفاً اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی الہامی پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت کا خاکسار کو علم دیا ہے۔ یہ سب الہی انکشافات کے ذریعے مجھے علم حاصل ہوا ہے۔ اپنے پاس سے نہ میں کوئی تحقیق کرنے والا بندہ ہوں، نہ میں مذہبی لین کا بندہ تھا، میں تو امی ان پڑھ بندہ ہوں۔ تو اللہ نے چنا، اور مجھے جس طرح ایک استاد بیٹے اپنے شاگرد کو آگے بٹھا کے پڑھاتا ہے، انگلی نہ ایسے کرتے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، میرے اللہ نے مجھے اسی طرح الہامی پیشگوئی مسلم موت کا علم دیا ہے۔ اے عبدالغفار ادھر آ، میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا گند پا کے بیٹھے ہوئے ہیں بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین، ان کو بتا کہ حقیقت کیا ہے۔
آپ پھر وہی لام بلاہی کرتے پھر رہے ہیں, جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. اتنا علم جو میں بتا رہا ہوں اسی لیکچر کو سنیں. کیا وحی اور الہام کے بغیر ممکن ہے کہ کوئی انسان وہی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے متعلق بتا دے کسی کو؟ تمہارے ان نام نہاد خلیفوں کو جو مرزا غلام صاحب کی اولاد ہیں, اس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, ان کو توفیق نہیں ملی یہ باتیں بتائیں کسی کو. عبدالغفار کو کیسے وحی اور الہام کے بغیر مل گئی؟ خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, اپنی آخرت کا فکر کرو. اچھا, اگلی بات یہ چوتھی میں بتاتا ہوں کہ اور یہ بھی واضح رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیشگوئی کی مصداق کو دنیا میں ظاہر فرماتا ہے تو پھر پیشگوئی سے متعلقہ ساری باریکیاں اور اس کی ساری معرفت پیشگوئی کے اصل مصداق پر کھول دیتا ہے. جس طرح مرزا غلام صاحب پر وہ مسیح موعود کی پیشگوئی کا اللہ نے مصداق بنایا, وہ ساری قرآن سے 30 سیاحت ساری ان پر کھول دی. کھولی نا, کسی مجدد پر پہلے نہیں کھلی, ان پر کھول دی. تو ایسے یہ 13 مبشر الہاموں کی یا الہامی پیشگوئی کی ساز بھی کھول دی اللہ نے, کیونکہ اللہ نے مجھے اس کا مصداق بنانا تھا اور بنا دیا. پھر بنانے کے بعد کہا کہ ادھر آؤ عبدالغفار, میں مجھے بتاتا ہوں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں دارالحمد میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے وہ 1-2 دن میں مجھے بتا دیا. پہلا الہام ہوا ورچوئس گارڈ, اس کے بعد اللہ نے مجھے بتایا کہ کسی جگہ پر آپ کو پیسے مانگنے کے لیے, علم کے لیے کسی کے جانے کی ضرورت نہیں, کسی کا نہ پاس نہ جاننا. میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں, اب میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ باتیں مجھ سے کی. میں انسان, میں تو جانتا ہی نہیں مذہب کو. یہ اتنا علم جو میں بتا رہا ہوں یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ ذات ہے. مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بہت ساری باتیں میرے کہاں سے آتی ہیں. میں نے بارہ کوشش کی ہے کہ میں جانوں اس بات کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے تک آتا ہے, لیکن اتنی زندگی میری گزر گئی میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی باتیں میری طرف آ جاتی ہیں اور میں سمجھ جاتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ باتیں ساری نیا علم ہے میرے تک آ گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ وحی بتا, الہام کر, فلانا کر, یہ فضولیات ہیں. آپ دیکھو کہ وہ بندہ کیا رہا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے میرے دلائل کو چیلنج کرنے کے لیے؟ توڑ سکتے ہیں آپ لوگ. خدا کا خوف کرو, نہ ضد کرو, اللہ سے نہ لڑو. آپ جو میرے ساتھ چپ کرتے پھر رہے ہیں دراصل یہ بغاوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اپنے جو مرزا غلام صاحب کے بالخلاف تم کھڑے ہو رہے ہو باغی بن کر. توبہ کرو اس سے. آگے میں بتاتا ہوں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی واضح رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیشگوئی کی مصداق کو دنیا میں ظاہر فرماتا ہے تو پھر پیشگوئی سے متعلقہ ساری باریکیاں اور اس کی معرفت پیشگوئی کے اصل مصداق پر کھول دیتا ہے. جیسے کہ حضور صاحب اس ضمن میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور دجال موعود سے متعلقہ پیشگوئی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں. یہ ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غلطی کا احتمال ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے, اور مسائل دینیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا. یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیح مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے. اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آسم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نو نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے سطر با کے گدے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو. عارف صاحب سنیے ان باتوں کو. اور نہ دعوت العرض کی ماہیت ہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہہ اور امور متشاکلہ کی طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی گواہ کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں. اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں. مرزا غلام صاحب عاصم کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ پیشگوئیاں 1400 سال کے بعد پھر اس رنگ میں ظاہر ہوئیں کہ جتنی تفصیل عاصم نے نہیں بتائی, تو مرزا صاحب نے تو بڑا کچھ بتا دیا اللہ سے علم پا کر. تو ایسے ہی آج میں کر رہا ہوں کہ وہ الہامی پیشگی مسلم ملم پر نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر, وہ اپنے لڑکوں پر چشمہ بھی کرتے رہے. اللہ کو یہ سب باتوں کا علم تھا. آج 125 سال بعد یہ جو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا
اور مجھے کھول کھول کے سب کچھ بتا دیا. تو آج میں اگر وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی باتیں آپ کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں تو آپ کو غصہ کیوں لگتا ہے اس بات کا؟ یہ آپ کو کیسے حق بنتا ہے کہ 125 سال جنبا صاحب کو اگر 1400 سال کے بعد عاصم کے بعد ایک بندے کو اللہ تعالیٰ پوری مسیح صاحب نے مریم کی پیش ہوئی، دجال موعود کی پیش ہوئی، ساری باتوں کو ہم دے سکتا ہے، تو 125 سال کے بعد اس عاجز کو کیوں نہیں دے سکتا جماعت احمدیہ میں؟ یہ کوئی خدا کا خوف کرو، یہ اعتراض وہ کرو جو جس کے پاس کو آپ کو دلیل ہو آپ کے پاس. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے، what basis do you have to associate all 13 ilhamats in which glad tidings of sons is given to 1886 prophecy per Muslim Maud? Please provide references from promised Masih books. ترجمہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ ان 13 الہاموں کو جن میں لڑکوں کی بشارت دی گئی تھی 1886 کی مسلم موعود یا پس موعود کی پیشگوئی کے ساتھ جوڑتے پھریں؟ برائے کرم مسیح موعود کی کتب کے حوالے دیجیے. عارف صاحب خاکسار نے اپنے اس لیکچر میں آپ کے اس سوال کا مکمل مدلل اور دندان شکن جواب دے دیا ہے. آپ اس لیکچر کو سننا، بار بار سننا، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ تسلی ہو جائے گی اگر آپ میں کچھ تقویٰ ہوا. اور اگر آپ تقویٰ سے خالی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. میں تو آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، ورنہ آپ کا یہ سوال ہے اس کا پورا اس لیکچر میں بہت طویل لیکچر ہو گیا ہے، آپ کو میں نے جواب دے دیا ہے. الگ سے دوبارہ اب میرے کو نہ ٹائم ہے نہ ضرورت ہے اس کی دوبارہ میں شروع کر دوں. چوتھا سوال اس طرح ہے کہ بعض پرابز مسیح علیہ السلام مس گائیڈڈ آن دیز الہامات آل ہز لائف. ترجمہ یہ کہ کیا مسیح موعود علیہ السلام ساری زندگی ان الہاموں کے حوالے سے نعوذ باللہ گمراہ رہے؟ جواب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیش ہوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود یا پس موعود کے سلسلے میں نعوذ باللہ گمراہ نہیں رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کی جماعت اور آپ کی اولاد کا امتحان لینے کی خاطر عارف احمد صاحب ملہم کو اس الہامی پیشگوئی کا علم ہی نہیں دیا تھا. اس کی سب تفصیل خاکسار کے اس لیکچر میں بیان ہو چکی ہے، الگ سے دوبارہ اس پر بات کرنے کی میں سمجھتا ضرورت ہی نہیں ہے. پانچواں سوال اس طرح ہے کہ اینڈ واز پرامز مسیح علیہ السلام مس گائیڈنگ ادرز بائی پریزنٹنگ دا فلفلمنٹ آف دیز الہامات آفٹر دا برتھ آف سنز ایز سائن آف ہز ٹروتھفلنس ہی مینشن دیز ریپیٹڈلی ان سیورل آف ہز بکس. ترجمہ اس طرح ہے کہ کیا مسیح موعود علیہ السلام ان الہاموں کو اپنے لڑکوں پر چسپاں کر کے اور پھر لڑکوں کی پیدائش کے بعد ان الہاموں کا اپنی صداقت کے نشان کے طور پر اپنی مختلف کتابوں میں بار بار ذکر کر کے دوسرے لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرتے رہے؟ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو میرا ایک مضمون نمبر ہے 92، وہ کوئی عارف محمد تھے، وہ پتہ نہیں عارف احمد ہی آپ ہی ہیں، وہ آپ کی سوالوں کے جواب میں نے لکھا تھا، مجھے نہیں پتہ اس کا نام بھی عارف محمد تھا. وہاں پر یہ کتابوں جن کا ذکر کر رہے ہیں میں نے سارا وہاں پہ تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے. باقی میں ضمن بتا دیتا ہوں کہ ملہم نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے رہے تھے، بلکہ خاکسار اپنے اس لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہے کہ ملہم کس طرح غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی بشارتوں کو اپنے لڑکوں پر چسپاں کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ ملہم کے فہم کے مطابق انہیں لڑکے دیتا بھی رہا. لیکن ملہم کے چوتھے لڑکے مبارک احمد کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام پر 8 الہامی بشارتیں نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بھی اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت پر بھی یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ ذکی غلام مسیح الزماں یا یہ مسلم موعود یا یہ پس موعود ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. الگ سے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ نام میرے پاس پر ٹائم ہے کہ میں دوبارہ پھر اس کو شروع کر دوں. لیکچر کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب آ گیا ہے. چھٹا سوال آپ کا یہ ہے کہ ڈیڈ پرامز مسیح میڈ 13 اجتہادی غلطیز بیکاز ایچ ٹائم ہی فکسڈ الہام آن ہز فزیکل سنز ٹو بی بورن اینڈ پرنجنی. ترجمہ ایسا ہے کہ مسیح موعود السلام نے ہر دفعہ ہر الہام کو اپنے جسمانی لڑکے کی پیدائش پر چسپاں کر کے کیا 13 اجتہادی غلطیاں کی تھیں؟ عارف احمد صاحب جواب میں گزارش ہے آپ سے کہ خاکسار نے اپنے اس لیکچر کے شروع میں سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 کا ذکر کر کے اور ان آیات کا حوالے سے ملہم نے بھی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں اور اسی طرح اپنی دیگر کتب میں بھی پیشگوئیوں کے بارے میں جو تشریح فرمائی ہوئی ہے. خاکسار نے ان حوالوں کے ساتھ اجتہادی غلطی کی حقیقت اور یہ نبیوں سے کیوں سرزد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اجتہادی غلطیاں کروانے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل خاکسار نے اپنے اس لیکچر میں بتا دی ہے. یہ آپ کے لیے میرے خیال میں بطور جواب کافی ہے اور مزید میں
کیا بتاؤں آپ کو، لیکچر بار بار سننا. 7واں سوال آپ کا یہ ہے کہ ڈیڈ اللہ تعالیٰ ریکٹیفائڈ آل ہز اجتہادی غلطیز بیفور ہز ڈیتھ؟ اف یس پروڈیوس دا اسٹیٹمنٹ آف پرامز مسیح where he admitted his ijtihadi ghaltis and advised Jamaat contrary to his previous beliefs about such ilhamat. ترجمہ اس سے ہے آپ کے سوال کا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے یعنی مسیح موعود کی وفات سے پہلے آپ کی ان تمام اجتہادی غلطیوں کی اصلاح فرما دی تھی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر مسیح موعود کے وہ تمام بیانات دکھائیے جہاں انہوں نے اپنی گزشتہ عقائد کے برخلاف ان الہامات کے متعلق اپنی اجتہادی غلطیوں کو تسلیم بھی کیا ہو اور اس حوالہ سے جماعت کو نصیحت بھی فرمائی ہو. عارف احمد صاحب جواباً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم سے یہ اجتہادی غلطیاں ملہم کی جماعت اور اس کی اولاد کے امتحان کے لیے کروائی تھیں. یہ یاد رکھیں، میں تفصیل لیکچر میں بتا چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ملہم کی زندگی میں ملہم کی ان اجتہادی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ملہم سے یہ اجتہادی غلطیاں ہی نہ کرواتا. کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس کا پورا لیکچر میں بیان کر دیا ہے، سب باتیں بتا دی ہیں. تیسری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس کی وفات سے پہلے الہامی پیش ہوئی ذکی غلام مسیح الزماں مسلم موت یا پسر موت کا علم دے دیا ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اولاد اور اس کی جماعت کی آزمائش کی خاطر ملہم کو منع بھی فرما دیا ہو کہ تو نے آگے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے. اس بات کو تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، بل انہوں نے پھر کچھ نہیں بتایا، چلے گئے ہیں. اور ابھی میں نے ان کی کتاب ایام الصلح کا حوالہ جو پڑھا ہے شروع میں لیکچر کے، آپ وہ ان کے الفاظ پڑھیں اور پھر یہ جو سوال آپ کرتے پھر رہے ہیں مجھ متعلق، تو آپ غور کریں کہ آپ کے سوالات کیا لیجیٹیمیٹ ہیں، کیا جائز سوال ہیں آپ کے. یہ مرزا غلام صاحب نے تو اس حوالے میں ایام الصلح کے حوالے میں تو سب بات کھول کے بتا دی. تو اس کے بعد آپ کے سوالوں کی یہ جو آپ کر رہے ہیں ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. ملہم نبی انسان ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا. اصل علم خدا کے پاس ہوتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے علم اپنے بندے کو دیتا ہے. اور جب اس نے اللہ نے ملہم کی اس کی اولاد کی اس کی جماعت کی آزمائش کرنی ہوتی ہے تو پیش ہوئیں اس طرح نازل فرماتا ہے کہ وہ ملہم کو بھی سمجھ نہیں آتی، نہ اللہ اس کو علم دیتا ہے. کیونکہ اگر علم دے دے تو وہ تو پھر ملہم تو بتا دے گا سارا، تو وہ سارا وہ جو آزمائش ہے وہ تو ساری ختم ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پیش گوئی اس طرح نازل فرما دیتا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وضیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. آگے اللہ لڑکے کے متعلق فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اسی الہام پہ مفصل میں ذکی غلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذکی غلام تیرے لڑکوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ تیری ضروریت میں سے کھڑا کیا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ یہ الہام کر دیتا ہے اس طرح لڑکے کی طرح، تو کیا مرزا بشیر الدین محمود پر اس کے وہ جو لوگ تھے صحابی ٹائپ سارے، کیا اس کو بناتے مسلم موت؟ کیا مسلم موت کا دعویٰ بشیر الدین محمود کرتا اپنی زندگی میں؟ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ پیشگوئی یہ پیشگوئی میثاق النبیین کے مطابق مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی ہے. آئندہ مرزا غلام صاحب کی جماعت اور آپ کی اولاد کی ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر جب آزمائش کرنی تھی تو وہ کیوں بتا کے جاتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں علم دیتا ملہم کو؟ یا اگر دیا بھی ہے تو اللہ نے منع کر دیا ہوگا اس کو کہ آگے نہیں بتانا، تو تاکہ آپ جیسے لوگوں کی پھر اللہ نے آزمائش کرنی تھی اور پوری بشیر الدین محمود اور آپ کے سبھی لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ اپنا کھڑا ہو کریں. اے میرے بھائیوں احمدی اور غیر احمدی اور سارے سامعین کرام جو ہیں سارے بھائی میرے، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعووں اور جھوٹے طور پر اپنے بھائی مرزا بشیر احمد کو قمر الانبیاء بنانے اور اپنے لڑکے ناصر احمد کو جھوٹے طور پر نافلہ معبود بنانے کے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے غیر احمدی مسلمانوں کے ذریعے بلائے قادیان اور ان کی معبودیت کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اور انہیں غیر مسلم بنا کر ان پر اپنا غیظ و غضب نازل کیا ہوا ہے. میں یقیناً آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، یہ جھوٹے تر لوگ ہیں. یہ اگر ان لوگوں کا مرزا غلام صاحب پر کوئی ایمان ہوتا یا اس کی الہامی کلام کی کوئی عزت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، تو ڈاکٹر یحییٰ ان کے حضور صاحب کے 13 مبشر علاموں کو یہ بیساکھیاں کہتا اور تمسکر اور ٹھٹھا کرتا
جبکہ یہ مسلمانوں نے کام مرزا غلام صاحب کے بالمقابل نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا بھی 30 آیات ٹھیک ہے قرآن کی آیات ہیں, انہوں نے احترام کیا آیات کا. مرزا غلام صاحب کی اکثریت نے مخالفت کی, نہیں مانا, لیکن قرآن کی ان آیات کو انہوں نے بیزاخیہ نہیں کہا تھا کہ یہ مرزا غلام صاحب کی بیزاخی ہیں لے کے پھر رہا ہے. لیکن یہ گناہ تم لوگ کر رہے ہو کیونکہ تم مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہو. تم مرزا بشیر الدین محمود ایک کاذب انسان تھا, اس کے پیروکار ہو. اگر تم یہ نہ ہوتے تو 13 مبشر علاموں کو اس سازش کی بیساکھیاں تم نہ کہتے. ڈاکٹر یحییٰ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو آج کل تم پر یہ سارا کچھ ہوا, تمہارے اپنے گناہوں کی پاداش میں اللہ کا غضب تم پر نازل ہوا ہے. اور یہ لوگ اس کے باوجود اپنے گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں عام سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں, خاکسار اپنے آقا حکم و حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی چند اشعار پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہے. اور امید ہے کہ عارف احمد صاحب کو بھی اور اس طرح ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو بھی ان کے سوالوں کے جواب اور تمسخر و ٹھٹھے کے جواب مل گیا ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ سے بھی اور عارف احمد سے بھی میرے اس لیکچر کو بار بار سننا, خوف خدا کے ساتھ سننا, تقویٰ کے ساتھ سننا. مرزا غلام صاحب نے یہی نصیحت فرمائی ہے اس مسلمانوں کو کہ جب کوئی بھی نقطہ نظر سنیں تو 35 ہاٹیوں ادھر مخالف نہ ہو جاؤ. پہلے اپنے ذہن کو خالی کرو. اگر کوئی اس کے متعلق اور آپ کے اندر کی ہے تو خالی کر دو. اس کے بعد تقویٰ کے ساتھ غور و فکر کرو, تنہائی میں بیٹھ کر سوچو خوف خدا کے ساتھ. یہ تم بھی کرو, مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم پر چلتے ہوئے تم بھی یہ کرنا. میں آپ کو نصیحت کہتا ہوں کہ یہ جو تفصیلی میرا لیکچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کا موضوع بن جائے گا اگر آپ نے مرزا غلام صاحب کی وہ غور و فکر کی نصیحت کی روشنی میں اس میں سے میرے لیکچر کو سنا. تو اسی پہ اپنا میں خطبہ ختم کروں گا. وہ اشعار اس طرح ہیں, حضور صاحب فرماتے ہیں, اور آج میں ان کو جماعت امنیہ قبرستان کے کھڑ پینچوں کو, یہ ڈاکٹر یحییٰ کہتا ہے کہ جمبا صاحب کہتا ہے ہمارے خلیفے کو قادیان کا کھڑ پینچ. میں اس ڈاکٹر یحییٰ کو سے کہتا ہوں کہ کیا ابو جہل مکہ کا کھڑ پینچ نہیں تھا جس نے میرے آقا کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا تھا؟ وہ کھڑ پینچ تھا. کیا فرعون جس نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہوا تھا, کیا وہ کھڑ پینچ نہیں تھا اس زمانے کا؟ اسی طرح یہ تم لوگ ہو, یہ جن کو تم خلیفے کہتے ہو, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بلائے دمشق کے کھڑ پینچ ہے. 16 سال سے اس عاجز کو, میرے اہل و عیال کو, میرے ساتھیوں کو ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی نیک جماعت سے بغیر کسی قصور کے انہوں نے خارج کیا ہوا ہے. ہمارا کیل میں ادھر ہوں, 16 سال سے میرا خراج مکاتبہ بچوں کا. یعنی خود سوچو کہ ڈاکٹر یحییٰ بڑا بے غیرت اور بے شرم انسان ہے, اس کے باوجود تو میں نے کہنا ہے کہ غفار جمبا صاحب کہتا ہے کھڑ پینچ. تو یہ لانتی لوگ کہاں, میں نے کھڑ پینچ نہ کہا اور کیا کہا, یہ خدا دے بندے ہیں. کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. حضور صاحب فرماتے ہیں, اور آج میں بھی ان کو مخاطب کر کہتا ہوں, کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو, کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو, ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن. غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی, خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن. دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے, دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے, اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن. ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا, ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا, اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے تماشا, میری زندگی میں دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے. آپ کو جمبا صاحب نظر آ رہے ہیں, سامنے مسکین سا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ وہ جو طاقت ہے میرے ساتھ اس کو آپ کی نظریں نہیں دیکھ سکتی. میں کس نے مجھے کھڑا کیا ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں, وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے. میں کہتا ہوں, حلفاً کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تم لوگ اس عاجز کو عیسیٰ پکارو گے. وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے, اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.